کارڈیالوجی ہسپتال بہاولپور میں ادویات کی قلت، 50% ادویات کی کمی ہونے سے مریض خوار، دل، بلڈ پریشر اور گیسٹرو میں استعمال ہونے والی ادویات نایاب۔ شہریوں کا کہنا ہے مارکیٹ سے مہنگی ادویات خریدنے کی سکت نہیں، AMS کے مطابق ادویات کی قلت نہیں۔ سیاسی میدان نئی پارٹی کا پہلا امتحان، استحکام پاکستان کا جہانیہ میں بڑا جلسہ، چیئرمین جہانگیر ترین کا کارکنوں سے خطاب، پسماندہ علاقوں میں ترقی کی نوید سنا دی، پاکستان کو مثالی ملک بنانے کے لیے کارکنوں کا ساتھ مانگ لیا، کہا ہر شعبے میں تبدیلی لانے کا منصوبہ ہے، مسائل کو حل کر کے ملک کو عظیم بنائیں گے۔ ہم تمام لوگ جنہوں نے یہ 10 سال پہلے ایک سفر شروع کیا تھا، ہم ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے وہی جو سفر شروع کیا تھا اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہم نے ایک ایک غریب کا حال بہتر کرنا ہے، نوکریاں دینی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا جہانیہ میں پہلا پاور شو، پارٹی صدر علیم خان کا جلسہ عام سے خطاب، سیاسی مخالفین پر تنقید کے نشتر چلائے، کہا 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کہاں گئے؟ کئی بار اقتدار میں رہنے والے آج بھی موقع مانگ رہے ہیں، اقتدار ملنے کی صورت میں 12 ایکڑ تک کے کاشتکاروں کو مفت بجلی دینے کا بھی اعلان۔ تمام لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے اپنے، ان کے لیے اپارٹمنٹ بلڈنگیں شہروں میں بنیں گی اور یہاں پہ آپ کو 3 مرلہ پلاٹ دیے جائیں گے۔ سرکاری اراضی پڑی ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ ووٹ قومی ذمہ داری، ملک میں الیکشن کی تیاری، ووٹ کے اندراج، اخراج، منتقلی اور کوائف کی درستگی۔ چھٹی کے باوجود جنوبی پنجاب میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کھلے رہے، ووٹ منتقلی اور اندراج شناختی کارڈ پر درج پتے کے مطابق کیا گیا۔ موسم سرما کی آمد، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی زور پکڑ گئے، ملتان میں قدرتی ایندھن، کوئلے اور لکڑی کا کاروبار بھی چمک اٹھا، مانگ میں اضافہ ہوتے ہی قیمتیں بھی بڑھ گئی، کوئلہ 4000 اور لکڑی 1400 روپے فی من فروخت ہونے لگے۔ دور جدید نے لائبریری کی قدر و اہمیت کم کر دی، میونسپل پبلک لائبریری ملتان خستہ حالی کا شکار، قدیم سرکاری لائبریری انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت، سینکڑوں نایاب کتب ردی میں تبدیل، فرنیچر اور الماریوں کے شیشے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کے مطابق لائبریری کا ماحول پرسکون مگر سہولیات کا فقدان۔ جلال پور پیروالا میں ای لائبریری کا منصوبہ، فنڈز کی عدم فراہمی آڑے آ گئی، منصوبہ زیر التوا، 7 سال میں عمارت کا صرف 40% حصہ ہی تعمیر ہو سکا، طلبہ لائبریری کی سہولت سے محروم، حکام بالا سے فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ۔ ڈیرہ غازی خان میں لاری اڈا روڈ کی تعمیر میں تاخیر، ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا، بارش آنے کے بعد کئی دن تک پانی جمع رہتا ہے، خستہ حال سڑک کی وجہ سے گاڑیاں بھی کھٹارا بن گئی۔ ملتان کا نوابپور روڈ 4 سال سے خستہ حالی کا شکار، ضلعی نائب امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں 50 کروڑ روپے بجٹ کے باوجود کام شروع نہیں ہو رہا، حضوری باغ روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سڑکوں کی فوری تعمیر کا مطالبہ۔ بھوال میں فیسکیو عملے کی طرف سے غلط ریڈنگ کا انکشاف، صارفین کو مبینہ طور پر ہزاروں یونٹس کا ریلیف دیا گیا، بوگس میٹروں کے ذریعے غلط ریڈنگ کی گئی، ایکسین اور SDO بھیرا سب ڈویژن کی معطلی کے احکامات۔ نئے کرایہ نامے پر عمل درآمد نہ کروانے والوں کے خلاف کارروائی، میونسپل کمیٹی کوٹ ادو نے 79 دکانیں سیل کر دی، اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق سیکرٹری بلدیات کی ہدایت پر رینٹ کا جائزہ لیا گیا، مارکیٹ کے مطابق نیا کرایہ نامہ سب پر لاگو ہوگا۔ ترقی و انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کے لیے کمشنر ملتان متحر ہے، کامل خٹک کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں بارے جائزہ اجلاس،
چلڈرن ہسپتال او پی ڈی کی اپ گریڈیشن 31 دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم۔ نشتر 2 ہسپتال کی تکمیل کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن۔ شجاع آباد ریلوے پھاٹک پر فلائی اوور کی تعمیر کا آغاز۔ 8 نئے پارک بنانے کی اسکیم حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی۔ قائم مقام ڈی سی ڈی جے خان کام چوروں کے خلاف متحرک۔ سرکاری دفاتر کے انسپیکشن، سٹاف کی حاضری چیک کی۔ تحصیل ہسپتال جلال پور پیروالا میں طبی سہولیات کی انسپیکشن، مریضوں سے ملاقات، ادویات کا ریکارڈ چیک کیا۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کو فوری مکمل کرنے کا حکم۔ ون ڈش کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ کمشنر ملتان انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت اجلاس۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو فیلڈ میں رہنے کے احکامات۔ ڈپٹی کمشنرز کی مختلف امور بارے تفصیلی بریفنگ۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان احمد محی الدین کا تونسا شریف کا دورہ۔ سٹی پارک میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ سائلین کے مسائل سنے۔ رکشہ چوری پر مزدور کو جیب سے 30,000 روپے دیے۔ قبضے کی سرگرمیوں پر ڈی ایس پی کی سرزنش، جواب طلب کر لیا۔ بہاولپور میں گرلز گائیڈ کے زیر اہتمام کیمپ۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان اور وہاڑی کے طالبات کی شرکت۔ صوبائی کمشنر ثروت حامد کا کہنا تھا کیمپ کا مقصد بچیوں میں صلاحیتیں اجاگر کرنا ہے، بچیوں کو معاشرے کا فعال رکن بنانا خواہش ہے۔ سپیریئر کالج بہاڑی کے زیر اہتمام تقریری مقابلے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے طلبہ نے بھی حصہ لیا۔ طالبات نے انگلش، اردو اور پنجابی میں تقریریں کی۔ پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعامات دیے گئے۔ شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں کرکٹ گالا سج گیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے زیر اہتمام ڈاکٹر جام مظہر نے افتتاح کیا۔ 12 ٹیموں کی شرکت۔ ایونٹ 10 روز تک جاری رہے گا۔ فاتح ٹیم کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ خصوصی بچوں کو بھی تفریح کا حق۔ رحیم یار خان حاصل پور کے خصوصی اسکولوں میں سپورٹس گالا۔ کرکٹ، بیڈمنٹن اور فٹ بال سمیت دیگر مقابلے۔ خصوصی بچوں نے کھیلوں میں حصہ لیا۔ اور مہنگائی نے شہریوں کو متروک اشیاء کی طرف مائل کر دیا۔ سٹیل اور شیشے کے برتن مہنگے ہوئے تو مٹی کے برتنوں کی یاد آئی۔ بورے والا میں مٹی کے برتنوں کی مانگ بڑھ گئی۔ شہریوں کا خریداری کی طرف رجحان۔ مٹی کے برتن صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔